اچھا ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا, جیسے اگر ہم اپنے ارننگ کے بیچ میں بات کی نا, تو یہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال, کیونکہ میں نے سنا بھی ہے اکثر لوگوں سے اور مجھے پتا ہے کہ یہ چیز نا ان کو بادر کرنے لگتی ہے. کچھ لوگ تو اگر خیال آئے تو شاید اس کو جھٹک دیتے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ باقاعدہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اگر آپ یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ اسلام کی روح سے, قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے, اگر یہ چیز کوئی بھی فیلڈ جو ہے, لیٹس سے ناٹ اونلی ڈانس, کوئی بھی فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ درست نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ انسان, وہ شخص جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے. تو ایک طرف ہمارا بلیف یہ ہے کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوائٹ آتا ہے, اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں, تو ہم یہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم یہاں پر اتنا تقویٰ اختیار کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہمیں بلاوا نہیں آ رہا. اور جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر اس دین کی روح سے ہم دیکھیں تو یہ غلط فیلڈز میں ہیں, جو کہ اوپنلی سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے ہر دوسرے سال جو ہے وہ حج بھی کرنے جا رہے ہیں, عمرہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گی تاکہ ان کے دل کو تھوڑا کچھ سکون ملے؟ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو نیگیٹو ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دکھی ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو پھر نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں دین کے بارے میں, تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی تاکہ ان کے دل کو تھوڑا ایک تسلی ہو؟ اس میں اس وجہ سے نا لوگ سنس علم کی کمی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل کانسیپٹ کیا ہے, تو لوگ پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ کہ ایسا کیا ہے اور کیوں ہے. تو بیسکلی کسی کام کی توفیق ملنا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, اور اس عمل کا قبول ہونا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. جیسے ہم کچھ بھی کرنا ہے نا, ہم نے کام جیسے ایگزامز دینے ہیں, تو ایک تو میری ایفرٹ ہے نا جو میں پٹ کر رہی ہوں ان ایگزامز کے اندر, دوسرا میرا اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ سے دعا ہے, ٹھیک ہے, تیسرا پھر وہ جو میں نے ایگزامز دے دیے اس کا پھر رزلٹ ہے, رزلٹ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے نا. اب میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے عمرے کے لیے بلا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جو بھی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. بیسکلی حج اور عمرے پہ جانے والے اللہ کے مہمان ہیں, تو وہ بلاوے والی بات ڈیفینیٹلی درست ہے, لیکن بلاوا آ جانا, توفیق مل جانا, اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی توفیق مل جانے کے بعد مقبول بھی وہ عمل ہوا ہے کہ نہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلا, اس کا کنکلوژن کیا, اس کا آؤٹ کم کیا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اللہ کی رضامندی بھی حاصل کی کہ نہیں کی. اور جتنا بھی بینیفٹ حج اور عمرے کا ہے وہ آپ کی اگلی زندگی پہ بیسکلی بتا رہا, اگلی زندگی آپ جیسے گزارتے ہیں نا, آپ کا لائف سٹائل ہے, وہ بیسکلی بتاتا ہے کہ آپ کو یہ جو توفیق ملی تھی اس کو آپ نے ٹھیک سے یوز کیا ہے کہ نہیں. اس طرح تو دیکھیں دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, اب کوئی ہمیں بلا لیتا ہے, فرض کریں کوئی ڈیلیگیشن ہمیں بلاتا ہے ڈیلیگیشن میں کہ آپ آئیں, پرائم منسٹر کے ساتھ ڈنر ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ صرف ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم ایسے عمل کرتے ہیں یا میرے عمل کرنے کا طریقہ ایسا ہے, یا واپس آ کے میں انہی کی برائی کر رہی ہوں, یا اس پرائم منسٹر کے رولز جو کنٹری میں ہیں وہ فالو نہیں کر رہی, تو کیا وہ مجھ سے خوش ہوگا, یا وہ مجھے اس کا آؤٹ کم دے گا, یا جو اس عمل کی مقبولیت ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا ریوارڈ ہے وہ ملے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. تو صرف بلایا جانا, توفیق ملنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول بھی ہو رہا ہے اور آپ کا عمرہ قبول بھی ہو رہا ہے. وہ یہ اوور آل ایک کمپلیٹ پیکج ہے. بالکل اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کسی نے 10 حج یا عمرے کیے ہیں اور وہ مقبول نہیں ہو رہے, اور کسی کو اللہ نے صرف ایک دفعہ بلایا ہے, اس کی فائنینشیل سچویشن ہی ایسی تھی وہ نہیں جا سکتا تھا, چاہت تھی, تڑپ تھی, وہ اس کو ایک دفعہ بلایا اور اس کا حج مقبول ہوا ہے. تو کتنا زیادہ ڈفرینس ہے, ایک شخص عمل کر رہا ہے اس کا ویسٹ ہو رہا ہے, اور دوسرا شخص صرف ایک دفعہ وہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کا عمل وہ مقبول ہو رہا ہے. تو اصل میں ہمارا جو فوکس ہے نا وہ اس چیز پر نہیں ہونا چاہیے, کوانٹیٹی پہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی دفعہ کس کو بلایا جا رہا ہے, بلکہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے بلائیں تو وہ میرا عمل مقبول ہو جائے, قبول ہو جائے. تو یہ بیسکلی مائنڈ سیٹ ہے, فوکس شفٹ ہے. اگر آپ فوکس اپنا شفٹ کر لیں گے, ایک بندے کو جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں یا دنیا میں جو موقع مل رہے ہیں, اگر اس طرح ہم دیکھیں نا تو روز ہر ایک کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, لیکن ہر کوئی یا تو اس توفیق کو یوز نہیں کر رہا, یا پھر اس کی وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس لیول کا مقبول نہیں ہو رہا. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اس کے ساتھ ساتھ ایفرٹ والا جو ایلیمنٹ ہے, اب دیکھیں ایک شخص اگر ایک ہی دفعہ اس کو موقع مل رہا ہے جانے کا, اس کے
دل میں تڑپ کتنی زیادہ ہے. تو وہ جو تڑپ ہے وہ اٹ سیلف ایک عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس شخص میں تڑپ بڑھتی جائے, یہ مجھے پکارتا جائے, اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کو انسان پکاریں اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنیں اور اس کی تڑپ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں. تو وہ تڑپ اللہ تعالیٰ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس شخص کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو. صرف روز روز حج یا عمرے کے لیے چلے جانا وہی صرف مضبوط تو نہیں کر رہا نا کنیکشن, بلکہ یہ تڑپ اور دعا جو ہے وہ بھی اللہ سے جوڑتی جا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا عمل ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ مبرور اور مقبول ہو. ٹھیک ہے, تو بیسکلی کیا ہے, یہ ایک فل پیکج ہے. صرف اس کی بگننگ کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ شخص زیادہ لکی ہے, خوش قسمت ہے, یہ زیادہ اچھا ہے اور ہم زیادہ اچھے نہیں ہیں. سیکنڈلی یو کین کریکٹ می اف یو فائنڈ می رانگ. دوسری چیز یہ بھی ہے نا کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں, کچھ بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اور ہمیں یہ نہیں پتا نا, ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے, گائیڈڈ نہیں ہے, تو وہ ایک غلط کام میں ملوث ہے اور ابھی تک وہ اس سے باہر نہیں آ رہا. لیکن آن دا ادر ہینڈ پروبیبلی اس کا دل شاید اچھا ہو اور وہ کچھ نہ کچھ نیک عمل کرنے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے موٹے توفیق دی ہو, جو وہ کر رہا ہو مسلسل. ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ چیریٹی کر رہا ہو, وہ کر رہا ہو, تو اس کے بدلے میں شاید یہ ایک بلیسنگ, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو یہ بلیسنگ تو مل گئی کہ وہ ایٹ لیسٹ چلا گیا ہے. شاید اس کو بھی شوق تھا, اس کے دل میں بھی تڑپ تھی, اس لیے وہ چلا گیا ہے. لیکن نیکسٹ اسٹیپ وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کی بیسس پہ اب اس کو اس دنیا میں ایک تو آگے مزید نیک عمل کرنے کا, اور اس جس بھی گناہ میں وہ اس وقت ملوث ہے اس سے توبہ کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے نہیں ملتی ہے, اور اس کی آخرت کے لیے جو بھی اس نے وہ عبادات کی ہے, ایکٹ کیا ہے, جو بھی چیز کی, اس کی آخرت کی اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا, اس میں وہ حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے نا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ جا چکے تھے نا, ہجرت کر چکے تھے, تب فرمایا کہ جو انصاری ہیں وہ ہم سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہم اتنا نہیں کرتے, جبکہ صدقے کی اتنی فضیلت ہے, تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو وہ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا نیکیوں میں, تو ہم کیا کریں. بیسکلی وہی بات ہے نا یہاں پہ دنیا میں بھی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں تو ہر سال عمرہ نہیں کر پا رہی, لیکن کوئی اور ہے جو روز روز جا رہا ہے, وہ تو اتنے زیادہ اس کو اب اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر سکھایا کہ تم لوگ یہ ذکر کرو تو تم لوگوں کی فضیلت بڑھ جائے گی, اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو انہوں نے وہ ذکر کرنا شروع کیا, تو جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے بھی سیکھ لیا. ظاہر ہے وہ ہر ایک کو حدیث تو بتائی جاتی ہے, انہوں نے بھی اس کو لرن کر لیا. تو پھر جو مہاجرین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی, یا رسول اللہ اب تو وہ ہماری طرح وہ بھی کر رہے ہیں, تو اب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے, وہ جسے مرضی چاہے دینا چاہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 10 بار بھی عمرے پہ بلاتے ہیں اور اس کا بھی قبول ہو رہا ہے, اور اگر آپ کو ایک بار بلا رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور فضل اللہ کا ملا ہوا ہو. تو سورۃ النساء میں بھی آتا ہے نا, ہر کوئی اپنے اپنے فضل کو دیکھے کہ اللہ نے کس کو کیا فضل دے رکھا ہے, اور پھر اس کے اوپر کام کرے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے. ہر ایک کے پاس فائنینشلی اتنا ہر کوئی اسٹرانگ نہیں ہوتا نا, تو جس کے پاس فائنینسز زیادہ ہو سکتا ہے اس کے عمرے یا اس کا صدقہ وغیرہ زیادہ ہے, جس کے پاس نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ پڑھا سکتا ہے, تعلیم دے سکتا ہے, اس کی نمازیں زیادہ اچھی ہوں, وہ راتوں کو تہجد پڑھ سکتا ہے. جس کے پاس جو توفیق اور اپرچونٹی ہے نا, اس کو وہ بیسٹ وے میں یوز کرنی چاہیے. صحیح, جزاک اللہ خیر.